السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس بندگی کی جو سب سے اہم شکل قرآن مجید میں ہمیں نظر آتی ہے وہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز ہم سب ہی قائم کرتے ہیں، اللہ کی عنایت سے ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اس کی جو غیر معمولی اہمیت اور اثرات بیان ہوئے ہیں انہیں ہم اپنی زندگی میں شاید اس طرح محسوس نہیں کرتے۔ نماز خدا سے قربت، خدا سے تعلق، اس کی یاد، اس کی معرفت، اس کی پرستش کا سب سے بڑا مظہر ہے، سب سے زیادہ غیر معمولی چیز ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز کی اسپرٹ سے واقف نہیں ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت اختصار سے نماز کی اسپرٹ کے حوالے سے 2-3 چیزیں بیان کر دوں، جنہیں یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ نماز بڑی قیمتی چیز اور بہت غیر معمولی تجربہ بن جائے گی۔ پہلی چیز یہ کہ نماز اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو جس وقت نماز کے لیے اٹھیں تو آپ اس احساس کے ساتھ اٹھیں کہ میں اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہوئے اس کے حضور پیش ہو رہا ہوں۔ یعنی آدمی جب کسی ہستی کو نہیں دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے تو وہ چشم تصور کو وا کرتا ہے اور اپنے خیال کی آنکھوں سے اسے دیکھ لیتا ہے۔ تو نماز گویا کہ اسی چیز کا عملی مظہر ہے کہ ہم پورا اہتمام کر کے، وضو کر کے، قبلہ رخ ہو کر اور مصلی کا اہتمام کر کے، وقت کا اہتمام کر کے، ہاتھ باندھ کے خدا کے تصور میں کھو جاتے ہیں۔ اور اس کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ خدا نے کچھ اذکار مقرر کر دیے ہیں، تلاوت طے کر دی ہے، تو ان اذکار کے معنی اگر ہمیں یاد ہیں اور قرآن کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمیں حقیقی معنوں میں خدا کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی یاد ہے اس کا ترجمہ یاد کیجیے، یعنی نماز کے اذکار اور جو بھی تلاوت کے لیے صورتیں یاد ہیں، اور ان کو آہستہ آہستہ ادا کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ نماز واقعی اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور دوسری چیز قرآن کہتا ہے وسجد واقترب، کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ تو جب رکوع میں جائیں اور سجدے میں جائیں تو یہ گویا کہ یہ احساس ہو کہ ہم اپنے مالک کے آگے جھکے اور پھر بچ گئے، اس کے قدموں سے لپٹ گئے۔ تو وارفتگی کی یہ کیفیت اگر ہے تو نماز پھر غیر معمولی تجربہ بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو یہ گویا کہ ایک فقیر ہے جھولی پھیلا کر اپنے مالک کے حضور بیٹھا ہوا ہے، تو جس نے یاد کیا اور بن دیکھے وہ مالک کو احساس میں جیا، اس کے حضور پیش ہوا اور اس کی قربت چاہیے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی نہ بھرے۔ تو یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل ہے، یہ نماز اس مشکل کو حل کر دیتی ہے، اس لیے کہ پھر خدا انسانوں کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔